بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسائل شرعیہ۔ اس میں آپ کو ہم انبیاء کرام کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ یہ آپ ہمارا چوتھا پروگرام دیکھ رہے ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام کفر و شرک اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث تنفر ہو، باعث نفرت ہو، اس سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں۔ علماء اسلام نے ارشاد فرمایا جیسے جھوٹ، کذب، اسی طرح جہل، خیانت، اس سے انبیاء کرام علیہم السلام منزہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد معین کرنے سے علماء اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں مختلف روایات موجود ہیں۔ یہ 1,24,000 والی روایت بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جب یہ کہا کریں تو اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ لگا لیا کریں، یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کرام کے مختلف درجے ہیں۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں انبیاء کرام کے حوالے سے مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے۔ انبیاء کرام کے حوالے سے علماء فرماتے ان 5 حضرات کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور یہ 5 انبیاء کرام دیگر کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ فرض عین ہے۔ کسی بھی نبی علیہ السلام کی ادنا سی توہین کرنا یا نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یاد رکھے انبیاء کرام برس، جذام، اس طرح کی بیماریوں سے منزہ ہوتے ہیں، یعنی مخلوق جن بیماریوں سے تنفر کا شکار ہو، گھن کھائے، نفرت کرے، ان بیماریوں سے انبیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کرام ان بیماریوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور کہ آپ کے جسم اقدس پر کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا آپ کے جسم سے باہر نکلتا تو آپ فرماتے کہ یہ تیری غذا یہی ہے، اس کیڑے کو اپنے جسم میں دوبارہ داخل کر لیتے۔ یہ بات لوگوں میں غلط مشہور ہے، کیونکہ یہ شریعت کا قاعدہ ہے انبیاء کرام کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس سے مخلوق تنفر کا شکار ہو۔ یہ عوام میں غلط بات مشہور ہے۔ ہاں، ایوب علیہ السلام کے صبر کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور کہ ایوب علیہ السلام کثرت سے بیمار ہوتے، اور ادباً ہم یہ کہیں گے بیماری آپ پر برکتیں لوٹنے کے لیے آتی، اور آپ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صبر کرتے، شکر ادا کرتے، بے صبری ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ احکام تبلیغیہ میں، یعنی احکام تبلیغیہ جو تبلیغ کے احکام ہیں،
ان میں انبیاء کرام جو ہے سہو و نسیان سے پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر رکھا کسی نے کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء کرام سے سہو یا نسیان ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کے حوالے سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں مخلوق میں انبیاء کرام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام رسول ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، کسی نبی علیہ السلام کے برابر یا افضل نہیں ہو سکتا۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی ولی کو کسی نبی علیہ السلام کے برابر کہا جائے یا نبی علیہ السلام سے مرتبے میں بڑا کہا جائے تو ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہ انبیاء کرام کے حوالے سے ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ انبیاء کرام کے اس ذکر خیر کا صدقہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے اس ذکر کی برکت سے میری بھی اور جتنے مسلمان مجھے دیکھ رہے ان سب کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اب ہم اپنا اگلا پروگرام آپ کے سامنے فرشتوں کے حوالے سے لائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو با ادب بنائے، بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔